امن اور رزق انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اس ضرورت کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس موقع پر آپ نے چند دعائیں کی اللہ رب العالمین سے. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 126 میں 126 میں ارشاد فرمایا. اس دعا کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی جعل ھذا بلدن آمنا ورزق اہلہ من الثمرات، اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندے کو پھلوں کا رزق دے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک پیغمبر اس موقع پر خانہ کعبہ جیسے گھر کی تعمیر کے موقع پر جو دعا کر رہے ہیں وہ امن کی دعا کر رہے ہیں، امن و امان کی دعا کر رہے ہیں، شانتی کی دعا کر رہے ہیں، پیس کی دعا کر رہے ہیں، اور پھر باشندوں کے لیے رزق کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر جس احسان کو ان کے سامنے پیش کیا ہے یا جس احسان کو یاد دلایا ہے وہ بھی امن اور رزق کا ہی معاملہ ہے. اس میں ارشاد فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اس میں پہلے یہ رزق کا تذکرہ کیا ہے، بعد میں امن کا تذکرہ کیا ہے. اور سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے پیش کیا اس میں پہلے امن کا تذکرہ ہے پھر رزق کا تذکرہ. بات ایک ہی ہے، دونوں چیزیں، دونوں کی ضرورت یکساں ہے. کیا فرمایا الذی اطعمہم، اے قریش کے لوگوں اس احسان کو یاد کرو. الذی اطعمہم من جوع، جس نے تم کو جو بھوک سے کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور تم کو خوف سے امن دیا. تو گویا کہ امن اور خوف، امن اور رزق یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اس کو بحال کرنا، اس کو یہ میسر کرانا یہ بہت اور نہایت ضروری ہے. ایک سماج کے لیے، ایک سوسائٹی کے لیے، ایک فرد کے لیے نہایت ضروری ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ امن کو قائم کریں، امان کو قائم کریں، شانتی اور پیس کو قائم کریں. اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے. جب تک یہ دو چیزیں ایک انسان کی زندگی میں یا معاشرے اور سوسائٹی میں یہ چیزیں مفقود رہیں گی تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے. اس لیے ہم میں سے ہر فرد کے لیے اور ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ سماج میں، معاشرے میں، خاندان میں، ماحول میں یہ امن کو برقرار رکھیں، امن کو قائم کریں، امن کو خود بھی قائم کریں اور دوسروں سے قائم کرائیں بھی. اسی طرح سے پھر جو رزق کا معاملہ ہے، خود بھی رزق حاصل کریں اور پھر دوسروں سے دوسروں کو کے لیے بھی رزق فراہم کریں، ان کے لیے رزق کو مہیا کریں. یہ بنیادی ضرورت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر جن دو چیزوں کو خاص طور سے دعا میں شامل کیا وہ تھا امن اور رزق.